بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ والد کے قتل کا انتقام لیں گے، ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کا اعلان۔ شہداء کے خون کا بدلہ ضرور لیا جائے گا، یہ ہماری قوم کا مطالبہ ہے۔ ناحق بہایا گیا خون ایرانی قوم کو نئی زندگی دے گیا۔ شہید رہنما نے حسینی طرز زندگی گزاری اور حسینی انداز میں شہادت پائی۔ شہید رہنما کے نظریات اور راستے کی ہر قیمت پر حفاظت کی جائے گی۔ دنیا کے آزاد لوگ بھی اس الہی مشن کی تکمیل میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ شہید سپریم لیڈر نے کہا وہ تعزیتی تقریبات میں ایران اور عراق میں لاکھوں افراد کی تاریخی شرکت پر عوام کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ مجرم اپنے بستروں پر پرامن موت کی خواہش بھی اپنے ساتھ قبر میں لے جائیں گے۔ شہید رہنما اور دونوں جنگوں کے تمام شہداء کے خون کا انتقام ضرور لیا جائے گا۔ میری جان کو خطرہ ہے، ایرانی مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، ان کی لسٹ میں سر فہرست ہوں۔ اگر میرے ساتھ کچھ بھی ہوا تو ایران پر ایسی بمباری کی جائے گی جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ ٹرمپ کا کہنا ہے 1000 میزائل ایران کی جانب نشانہ باندھے تیار ہیں۔ ایران نے مجھے قتل کیا یا کوشش بھی کی تو مزید ہزاروں میزائل داغے جائیں گے۔ ضرورت پڑنے پر امریکی فوج کو ایران کے تمام علاقے مکمل تباہ کرنے کے احکامات دیے جا چکے ہیں۔ ایران نے مذاکرات جاری رکھنے کی درخواست کی ہے، ہم بھی بات چیت کو تیار ہیں۔ ایران کو دو ٹوک انداز میں واضح کر دیا کہ جنگ بندی اب ختم ہو چکی ہے۔ امریکہ نے ایران کے ساتھ ممکنہ معاہدے کو نیوکلیر ڈیل سے مشروط کر دیا۔ ایران کا مفاہمتی یادداشت پر قائم رہنے کا دعویٰ، امریکہ پر معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام۔ امریکی عہدیدار نے ABC نیوز سے گفتگو میں کہا کہ اگر ایران نیوکلیر ڈیل پر آمادہ نہیں ہوتا تو دونوں ممالک کے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہوگا۔ ایران کے ساتھ کسی بھی ممکنہ معاہدے کا انحصار صرف نیوکلیر ڈیل پر ہے۔ واشنگٹن ہر قیمت پر اس معاملے میں پیش رفت چاہتا ہے۔ ایران کے حوالے سے امریکہ کے پاس متعدد آپشن موجود ہیں جن میں فوجی، سفارتی اور اقتصادی دباؤ بھی شامل ہے۔ اگر تہران نیوکلیر ڈیل پر آمادہ نہ ہوا تو امریکہ دیگر ذرائع سے بھی اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے اقدامات کر سکتا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا امریکہ کے ساتھ معاہدے پر عمل درآمد صرف باہمی بنیادوں پر ہی ممکن ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ اسماعیل بقئی کہتے ہیں ایران نے امریکہ سے مذاکرات کی درخواست نہیں کی۔ امریکہ نے مفاہمتی یادداشت کی کسی بھی شق کی خلاف ورزی کی تو ایران اسی زبان میں مناسب جواب دے گا۔ اسپیکر باقر غالیباف نے کہا امریکہ کے ساتھ جاری تنازع کبھی بھی ایران کے ہتھیار ڈالنے پر ختم نہیں ہوگا۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ نے مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزیاں جاری رکھیں تو ایران بھی اس معاہدے کی پابندی کا پابند نہیں رہے گا۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے امیر سعید ایروانی نے کہا کہ 7 اور 8 جولائی کو ایرانی جزائر اور جنوبی شہروں پر امریکی حملے اقوام متحدہ کے چارٹر کی کھلی خلاف ورزی تھے۔ اگر امریکہ مفاہمتی یادداشت کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری دیانتداری اور مکمل طور پر ادا کرے تو ایران بھی معاہدے کی تمام شقوں پر عمل درآمد کے لیے پرعزم ہے۔ تاہم اگر امریکی خلاف ورزیاں جاری رہیں تو ایران خود کو اس مفاہمتی یادداشت کا پابند نہیں سمجھے گا۔ ایرانی مندوب نے امریکہ پر بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کا الزام عائد کرتے ہوئے عالمی برادری سے اس معاملے کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سعودی وزارت خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں کا علاقائی سلامتی اور استحکام کے لیے مشترکہ تعاون برقرار رکھنے پر اتفاق۔ سعودی عرب اور امریکہ نے کشیدگی میں کمی اور امن و استحکام کے فروغ کے لیے مسلسل سفارتی رابطے جاری رکھنے کی اہمیت پر زور دیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال، بڑھتی کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار۔ دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے باوجود بڑھتی کشیدگی کسی کے مفاد میں نہیں۔ پاکستان نے تمام فریقین پر تحمل کا مظاہرہ کرنے اور مذاکرات کا راستہ اپنانے پر زور دیا۔ اسحاق ڈار نے کہا امن کے لیے ثالثی کی کوششوں کو وقت اور مناسب موقع فراہم کیا جانا چاہیے۔ سعودی وزیر خارجہ نے جاری سفارتی کوششوں سے آگاہ کرتے ہوئے کشیدگی میں کمی اور مکالمے کی اہمیت پر زور دیا۔ پاکستان اور سعودی عرب کا علاقائی امن و استحکام کے لیے سفارتی رابطے جاری رکھنے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ نے باہمی رابطے برقرار رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔
پاک سرزمین کو امن دشمنوں سے پاک کرانے کا مشن پاک فوج ایف سی بلوچستان اور پولیس کا مشترکہ آپریشن شابان جاری۔ سیکیورٹی فورسز کی فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں۔ تازہ کارروائیوں کے دوران مزید 7 خارجی ہلاک۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آپریشن شابان میں جہنم واصل ہونے والے خوارج کی مجموعی تعداد 64 ہو گئی۔ 5 جولائی سے اب تک آپریشن شابان اور دیگر کارروائیوں میں مجموعی طور پر 102 خارجی ہلاک ہو چکے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آخری ریشن گرڈ کے خاتمے تک بلوچستان میں آپریشن شابان جاری رہے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت صوبے کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال پر اجلاس۔ صوبائی وزیر داخلہ اور کمانڈر کراچی اور اعلیٰ سول و عسکری قیادت کی شرکت۔ کراچی میں امن و امان، تھریٹ میٹرکس، انٹیلیجنس بیسڈ سیکیورٹی اقدامات اور انسداد دہشت گردی تیاریوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ دہشت گردوں، جرائم پیشہ عناصر اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف ٹارگیٹڈ آپریشن مزید تیز کرنے اور ریاستی ریٹ برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ سیکیورٹی اداروں کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے اداروں کے درمیان روابط، انٹیلیجنس شیئرنگ اور باہمی تعاون کو مزید مؤثر بنانے، جبکہ پائیدار امن، ریاستی ریٹ اور عوامی تحفظ کے لیے مربوط اقدامات جاری رکھنے کی ہدایت کی گئی۔ کراچی سٹی کورٹ میں ملزمہ انمول عرف پنکی اور دیگر کے خلاف گارڈن تھانے میں منشیات مقدمہ کی سماعت ہوئی، جس میں عدالت نے شریک ملزمان ذیشان اور سہیل کی مقدمہ سے نام خارج کرنے کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ پروسیکیوٹر عبدالرحمان فہیم نے عدالت کو بتایا ہے کہ مقدمے سے نام خارج کرنے کی درخواست ریمانڈ کے مرحلے پر لگائی جا سکتی تھی۔ پولیس نے مقدمے کا عبوری چالان جمع کروا دیا۔ چالان میں ملزمان کا کردار بہت واضح ہے۔ ملزمان کے خلاف واضح شواہد بھی موجود ہیں۔ کراچی کے علاقے ناظم آباد 3 نمبر میں ہجوم کا خاتون کو ہراساں کرنے کا کیس پولیس کا موقف سامنے آ گیا۔ پولیس کے مطابق دونوں فریقین میں صلح ہو گئی۔ متاثرہ خاتون نے پولیس کو صلح کے متعلق آگاہ کر دیا۔ ناظم آباد 3 نمبر کے قریب 2 روز قبل ہجوم نے خواتین کو ہراساں کیا تھا۔ خاتون ہجوم سے بچنے کے لیے ہوٹل پر اپنا کئی گھنٹوں تک دفاع کرتی رہی۔ واقعے کے بعد پولیس موقع پر پہنچ کر انہوں نے خاتون کو ریسکیو کیا۔ مظاہرین کا دعویٰ تھا کہ خاتون علاقے میں غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ملوث تھی۔ پولیس کے مطابق خواتین نے علاقے میں رقص اور موسیقی کی تربیت کے لیے ایک چھوٹا ادارہ قائم کر رکھا تھا، جس پر علاقہ مکینوں کو اعتراض تھا۔ اسی معاملے کو جواز بنا کر لوگوں نے وہاں سے نکلنے والی خواتین کو گھیر کر ہراساں کیا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ خواتین کی مدعیت میں ناظم آباد تھانے میں مقدمہ درج کر کے 3 افراد کو گرفتار کیا گیا تھا۔ موسم کی بات کریں کہ دیامر کی تحصیل داریل میں طوفانی بارشوں کے بعد آنے والے سیلابی ریلے نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی۔ سیلاب سے متعدد دیہات میں کھڑی فصلیں، پھولدار درخت، پھلدار درخت، واٹر چینلز، رابطہ پل، پن چکیاں اور زرعی اراضی متاثر ہوئی، جبکہ کئی علاقوں میں آمد و رفت اور آبپاشی کا نظام بھی درہم برہم ہو گیا۔ متاثرہ شہریوں نے ضلع انتظامیہ سے فوری امدادی کارروائیوں اور نقصانات کے سروے اور بحالی کا کام جلد شروع کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کند کوٹ میں BS کینال میں پڑنے والا شگاف کئی گھنٹے گزرنے کے بعد بھی بند نہ کیا جا سکا، جس کے باعث 8 سے زائد گاؤں زیر آب آ گئے۔ شگاف 50 فیٹ سے زائد سے بڑھ کر 250 فیٹ تک پہنچ گیا۔ پانی گھروں اور زرعی زمینوں میں داخل ہونے سے کچے مکانات اور فصلوں کو نقصان پہنچا۔